حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنی 3 بہنوں کے بعد پیدا ہوئیں، اسی مناسبت سے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ اور جب آپ کی والدہ نے والد سے کہا کہ پڑوس میں سے تھوڑا سا تیل مانگ لاؤ تاکہ گھر میں کچھ روشنی ہو جائے، تو آپ نے شدید اصرار پر ہمسایہ کے دروازے پر صرف ہاتھ رکھ کر گھر میں آ کے کہہ دیا کہ وہ دروازہ نہیں کھولتا، کیونکہ آپ یہ عہد کر چکے تھے کہ خدا کے سوا کبھی کسی سے کچھ طلب نہ کروں گا۔ آپ کے والد انتہائی درویش صفت انسان تھے۔ رابعہ بصری نے جب ہوش سنبھالا تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور قحط سالی کی وجہ سے آپ کی تینوں بہنیں بھی آپ سے جدا ہو کر نہ جانے کہاں مقیم ہو گئیں۔ آپ بھی ایک طرف کو چل دیں۔ ایک ظالم نے پکڑ کر زبردستی آپ کو اپنی کنیز بنا لیا اور کچھ دنوں کے بعد بہت ہی قلیل رقم میں فروخت کر دیا، اور اس شخص نے اپنے گھر لا کر بے حد مشقت آمیز کام آپ سے لینے شروع کر دیے۔ آپ کا یہ معمول رہا کہ دن میں روزہ رکھتیں اور رات بھر عبادت میں صرف کر دیتیں، اور ایک شب جب آپ کے مالک کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا اور اس وقت ایک گوشہ میں آپ کو سربِ سجود پایا اور ایک معلق نور آپ کے سر پر فروزاں دیکھا، جبکہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر رہی تھیں کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو ہمہ وقت تیری عبادت میں گزار دیتی، لیکن چونکہ تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا دیا ہے، اس لیے میں تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یہ سن کر آپ کا آقا بہت پریشان ہو گیا اور یہ عہد کر لیا کہ مجھے تو اپنی خدمت لینے کی بجائے الٹا ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ کو آزاد کر کے التجا کی کہ آپ یہیں قیام فرمائیں تو میرے لیے باعث سعادت ہے۔ آپ شب و روز میں 1000 رکعت پڑھا کرتی تھیں اور گاہے بگاہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ میں شریک ہوتیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 2 بھوکے افراد رابعہ بصری آپ کے یہاں بغرض ملاقات حاضر ہوئے اور باہمی گفتگو کرنے لگے کہ اگر رابعہ اس وقت کھانا پیش کر دیں تو بہت اچھا ہو، کیونکہ ان کے یہاں رزق حلال میسر آ جائے گا، اور آپ کے یہاں اس وقت صرف 2 ہی روٹیاں تھیں، وہی ان کے سامنے رکھ دیں۔ اسی دوران کسی سائل نے سوال کیا تو آپ نے وہ دونوں روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دیں۔ یہ دیکھ کر وہ مہمان حیرت زدہ رہ گئے، لیکن کچھ ہی وقفہ کے بعد ایک کنیز بہت سی گرم روٹیاں لیے حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یہ میری مالکہ نے بھجوائی ہیں۔ جب آپ نے ان روٹیوں کو شمار کیا تو وہ تعداد میں 18 تھیں۔ یہ دیکھ کر کنیز نے وثوق کے ساتھ عرض کیا کہ یہ آپ ہی کے لیے بھجوائی ہیں، مگر آپ نے کنیز کے مسلسل اصرار کے باوجود وہ روٹیاں واپس کر دیں، اور جب کنیز نے اپنی مالکہ سے واقعہ بیان کیا تو اس نے حکم دیا کہ اس میں مزید 2 روٹیوں کا اضافہ کر کے لے جاؤ۔ چنانچہ جب آپ نے 20 روٹیاں شمار کر لیں تب ان مہمانوں کے سامنے رکھا اور وہ محو حیرت ہو کر کھانے میں مصروف ہو گئے۔ جب کھانے سے فراغت ہوئی تو انہوں نے حضرت رابعہ بصری سے واقعہ کی نوعیت معلوم کرنا چاہی تو آپ نے فرمایا، جب تم یہاں حاضر ہوئے تو مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تم بھوکے ہو، اور جو کچھ گھر میں حاضر تھا وہ میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا۔ اس دوران ایک سائل آ پہنچا اور وہ دونوں روٹیاں میں نے اسے دے کر اللہ سے عرض کیا کہ تیرا وعدہ 1 کی بجائے 10 دینے کا ہے، اور مجھے تیرے قول پر مکمل یقین ہے، لیکن کنیز کے 18 روٹیاں لانے سے میں نے سمجھ لیا کہ اس میں کوئی حکمت ہے، اسی لیے میں نے وہ روٹیاں واپس کر دیں، اور وہ پوری 20 روٹیاں لے کر آئی تو میں نے وعدوں کی تکمیل میں لے لی، اور جب وہ پوری 20 روٹیاں لے کر آئی تو میں نے وعدہ کی تکمیل میں لے لیں۔ ایک مرتبہ بوجہ تھکاوٹ نماز ادا کرتے ہوئے نیند آ گئی۔ اسی دوران میں ایک چور آپ کی چادر اٹھا کر فرار ہونے لگا۔ جب چور نے آپ کی چادر اٹھائی تو اسے باہر نکلنے کا راستہ نظر آنا بند ہو گیا۔ جب چور نے وہ چادر اپنی جگہ رکھی تو پھر اسے راستہ نظر آیا، لیکن
پھر اس نے بوجہ ہرس چادر اٹھا کر فرار ہونا چاہا اور پھر راستہ نظر آنا بند ہو گیا۔ غرض کہ اسی طرح اس نے کئی مرتبہ کیا اور ہر مرتبہ راستہ مسدود نظر آیا، حتیٰ کہ اس نے غیب سے آواز سنی کہ تو خود کو آفت میں کیوں مبتلا کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ چادر والی نے برسوں سے خود کو ہمارے حوالے کر دیا ہے اور اس وقت سے اب تک شیطان اس کے پاس نہیں بھٹک سکا۔ پھر کسی دوسرے کی کیا مجال ہے جو چادر چوری کر سکے؟ اگرچہ ایک دوست محو خواب ہے لیکن دوسرا تو بیدار ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے کئی یوم سے کچھ نہیں کھایا اور جب خادمہ کھانا تیار کرنے لگی تو گھر میں پیاز نہ تھا اور اس نے آپ سے پڑوس میں سے پیاز مانگ لانے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا، میں تو برسوں سے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیے ہوئے ہوں کہ تیرے سوا کبھی کسی سے کچھ طلب نہ کروں گی، لہٰذا اگر پیاز نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ ابھی آپ کا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک پرندہ چونچ میں پیاز لیے ہوئے آیا اور ہانڈی میں ڈال کر اڑ گیا، مگر اس کے باوجود آپ نے اس منظر کو فریب شیطانی تصور کرتے ہوئے بغیر سالن کے روٹی کھائی۔ جب آپ سے نکاح نہ کرنے کی وجہ دریافت کی گئی تو جواب دیا کہ 3 چیزیں میرے لیے وجہ غم بنی ہوئی ہیں، اگر تم یہ غم دور کر دو تو میں یقیناً نکاح کر لوں۔ اول یہ کہ کیا خبر میری موت اسلام پر ہوگی یا نہیں۔ دوم، روز محشر میرا نامہ اعمال نہ جانے سیدھے ہاتھ میں ہو یا الٹے ہاتھ میں۔ سوم، روز محشر جب جنت میں ایک جماعت کو داہنی طرف سے اور دوسری کو بائیں طرف سے داخل کیا جائے گا تو نہ جانے میرا شمار کس جماعت میں ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا، ان تینوں سوالوں کا جواب ہمارے پاس نہیں۔ آپ نے فرمایا، جس کو اتنے غم ہوں تو اس کو نکاح کی کیا تمنا ہو سکتی ہے۔ ایک مرتبہ کسی شخص کو سر پر پٹی باندھے ہوئے دیکھ کر سبب دریافت کیا تو اس نے جواب دیا کہ سر میں بہت درد ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا کہ 30 سال۔ پھر سوال کیا، کیا تو نے 30 سال کے عرصہ میں کبھی صحت مندی کے شکرانے میں کبھی پٹی باندھی ہے؟ اگر نہیں تو صرف ایک دن کی تکلیف کی شکایت میں کیوں پٹی باندھ کر بیٹھ گئے ہو؟ بطور آزمائش کچھ لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ خدا نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے اور وصف نبوت صرف مردوں ہی کو کیوں حاصل ہے، اس کے باوجود بھی آپ کو اپنے اوپر فخر ہے؟ فرمایا کہ یہ تو تم لوگ بجا کہتے ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ کیا کبھی کسی عورت نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہے؟ اور کیا کوئی عورت کبھی ہجرہ ہوئی ہے جبکہ سینکڑوں مرد مخنث پھرتے ہیں؟ آپ کے توکل کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ حضرت مالک بن دینار بغرض ملاقات رابعہ بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک ٹوٹا ہوا مٹی کا لوٹا ہے جس سے آپ وضو کرتی ہیں اور پانی پیتی ہیں، اور ایک بوسیدہ چٹائی ہے جس پر ایک اینٹ کا تکیہ بنا کر آرام فرماتی ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے بہت سے احباب مالدار ہیں، اگر اجازت ہو تو ان سے آپ کے لیے کچھ طلب کروں؟ آپ نے سوال کیا کہ کیا مجھے اور تمہیں دولت مندوں کو رزق عطا کرنے والی ایک ہی ذات نہیں ہے؟ تو پھر کیا درویشوں کو ان کی غربت کی وجہ سے اس ذات نے فراموش کر دیا ہے اور عمرہ کو رزق دینا یاد رہ گیا ہے؟ حضرت مالک بن دینار نے کہا، ایسا تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب وہ ذات ہر فرد کی ضروریات سے واقف ہے تو پھر ہمیں یاد دہانی کی کیا ضرورت ہے؟ ایک دفعہ ایک بزرگ آپ کے پاس بیٹھ کر دنیا کی شکایت کرنے لگے تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غالباً آپ کو دنیا سے بہت لگاؤ ہے، کیونکہ جو شخص جس چیز سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی بہت زیادہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو دنیا سے لگاؤ نہ ہوتا تو آپ کبھی اس کا ذکر نہ چھیڑتے۔ وفات کے وقت آپ کی مجلس میں بہت سے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان مشائخین سے فرمایا کہ یہاں سے ہٹ کر ملائکہ کے لیے جگہ چھوڑ دیں، چنانچہ سب باہر نکل آئے
اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد اندر سے یہ آواز سنائی دی کہ اے مطمئن نفس، اپنے مولا کی طرف لوٹ۔ اور جب کچھ دیر کے بعد اندر سے آواز آنی بند ہو گئی تو لوگوں نے اندر جا کر دیکھا تو روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ کسی نے حضرت رابعہ بصری کو خواب میں دیکھ کر دریافت فرمایا کہ منکر نکیر کے ساتھ کیسا معاملہ رہا؟ آپ نے جواب دیا کہ نکیرین نے جب مجھ سے سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے تو میں نے کہا کہ واپس جا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کر دو کہ جب تو نے پوری مخلوق کے خیال کے باوجود ایک ناسمجھ عورت کو کبھی فراموش نہیں کیا تو پھر وہ تجھے کیوں بھول سکتی ہے؟ اور جب پوری دنیا میں تیرے سوا اس کا کسی سے تعلق نہ تھا تو پھر فرشتوں کے ذریعے جواب طلبی کے کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے ہمارے حال پر بھی رحم کرے۔